بھارت کی طرف سے جو ایک تھی بہت زیادہ ان کے سر پہ جنگی جنون سوار تھا جو انہوں نے فاسٹ فلیگ کیا پہلگام کا. اس کے بعد آج جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے آفر کی ہے, بڑی ہی زبردست آفر تھی ان کی طرف سے کہ جو انہوں نے غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کی آفر کر دی ہے, اس سے کتنی مدد ملے گی پاکستان کی اس پیشکش سے ڈی ایسکیلیٹ کرنے میں, یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ خطرہ موجود ہے بھارت کی طرف سے؟ نہیں، میں کہوں گا خطرہ جو ہے ابھی بھی موجود ہے. انہوں نے ڈرامہ جو ہے ایسے تو نہیں رچایا. بھارت کے اندر سے بھی جو ہے ان کی یہ ساری سٹوری کے اوپر جو ہے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے بنایا جا رہا ہے. وہاں پہ کھلم کھلا میڈیا کے اوپر لوگ جو ہے وہ مودی کی اس موو کو جو ہے ایک سیاسی جو ہے ڈیویڈنڈز جو ہے اکٹھے کرنے کے لیے یا سپورٹ جو ہے اپنی جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے یہ سارا جو ہے چاہا گیا ہے. اور اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اب جب وزیر اعظم نے ایک بڑی اوپن آفر دی ہے بھارت کو ڈائریکٹلی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی کہ آپ آ جائیں اور اس کی ایک تحقیق کر لیں اس کی. اور ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو آفیشلی بھارت نے جو ہے پاکستان کو ایکیوز نہیں کیا. وہ سیاسی تقریروں میں کر رہے ہیں اور میڈیا پہ کر رہے ہیں, بالکل ان دو جو میڈیمز جو ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن جو سرکاری ذرائع ہوتے ہیں جن کے ذریعے کسی ملک کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے اور اس کی جو بھی ہے ایکسپلینیشن یا جو بھی اس کی جو ہے جو بھی سٹینڈ ہوتا ہے اس کو مانگا جاتا ہے یا اس کو ڈیمارش کیا کنوے جاتا ہے کیا متعلقہ جاتا ہے. ملک کے جو اس میں سفارتکار ہیں اس انہیں. میں مجھے آج کا نہیں پتا کیونکہ یہاں ہو سکتا ہے میری جی جی انفارمیشن جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیلیڈ ہو, لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی تک جو ہے ایک کھلم کھلا جو ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو چارج ہے جو پرسوں تک یا کل تک تو اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی. گو ادروائز جو انہوں نے تمام تر اقدامات جو ہے سمت اٹھا لیے ہوئے ہیں. تو چلیں اگر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر کی آفر تو میرا خیال ہے بڑی اچھی بات ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, ساری دنیا کو پتہ لگ جائے گا مودی ایون جو کتنا بڑا. وہاں جی سے خط بھی ہے خالد صاحب جو بھارتی وزارت آبی وسائل کی طرف سے, اس میں بھی پاکستان کو ڈائریکٹلی ایکیوز نہیں کیا گیا. اوور آل انہوں نے دہشت گردی کا الزام لگایا پاکستان کے اوپر, لیکن اس واقعے کے حوالے سے اسپیسیفکلی ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں جی, دہشت گردی تو دیکھیں مستند دہشت گرد تو مودی خود ہے. جو اس نے گجرات میں آج سے 20-22 سال پہلے جو کچھ کیا تھا اس ساری دنیا نے دیکھا ہوا ہے. اور اس کا سرٹیفکیٹ جو ہے امریکہ نے اس کا ویزا جو ہے بند کر کے تو امریکہ نے سرٹیفکیٹ دیا. جی ہاں, اس کے بعد جو ہے ابھی پچھلے سال 2 سال پہلے جو ہے جو اس نے کینیڈا میں واردات کی, پھر امریکہ میں واردات کی. دونوں ممالک نے اس کے اوپر ڈائریکٹلی الزام لگایا, اس نے ڈینائی تو نہیں کیا ان الزامات کو جو ہے. کلبھوشن تو میں جادو بیٹھا ہے سمجھتا ہمارے ہوں پاس سر, کہ ان کا اگر سرونگ نیول جی آفیسر. کلبھوشن جادو بیٹھا ہے پاکستان میں, ان جی کا جی سرونگ نیول میں آفیسر. اسی پہ آنے لگا تھا جی ہاں سر. کہ ہماری کسٹڈی میں ہے ایک نیول آفیسر جو ہے, ایک ہماری کسٹڈی میں ہے. اور اس کے بعد تمام تر جو ہے ڈاکومنٹری پروف جو ہمیں ملا ہے یا جو ان کی پریزنس جو ہے ہمارے یہاں پہ اٹ سیلف از اے بگ کوشچن مارک. تو یہ سارے معاملات جو ہیں ان کی موجودگی میں مودی کو جو ہے باور کرانا دنیا کو بڑا مشکل ہوگا کہ یہ کوئی پاکستان نے یہ کوئی اس قسم کا کوئی خدا نخواستہ جو ہے وہ خون خرابہ کیا ہے. بالکل بے گناہ افراد جو ہے اگر وہ سیاست کی نظر ہو گئے ہیں, مودی کی سیاست کی نظر ہو گئے ہیں, تو پاکستان کی جو ہے کی طرف انگلی اٹھانا جو ہے وہ ایک مودی کا پرانا جو ہے وہ ایک وتیرہ ہے اور اس کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں. سر آج آپ کاکول میں موجود تھے, جو پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی وہاں پہ, کیا باڈی لینگویج تھی ہمارے جو قیادت ہے مسلح افواج کی ان کی؟ ظاہرہ بھارت کی طرف سے بڑی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, یہاں سے بھی پیغام تو بڑے سخت کے ہیں قومی سلامتی کمیٹی سے. دیکھیں ہمارے محافظ جو ہے نا وہ ایک کنٹینیوس جنگ لڑ رہے ہیں اور قربانیاں آلموسٹ روزانہ کے بیسس کے اوپر جو ہے نا ہمارے محافظ جو ہیں وہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں قوم کی اس زمین کی حفاظت کے لیے, قوم کی حفاظت کے لیے, ملک و ملت کی حفاظت کے لیے. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ آفیسر, جوان, فوج کے, ایف سی کے, پولیس جی ہاں. کے, عام سویلینز جو ہیں دہشت گردی کا جو ہے وہ نشانہ بن رہے ہیں.
اور فوج جو ہے اس کے اگینسٹ جو ہے ایک فصیل بن کے کھڑی ہے. انہیں بند باندھا ہوا ہے جو بلوچستان میں ہو رہا ہے, جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے. صحیح ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں جن میں میں سمجھتا ہوں کہ بھارت ڈائریکٹلی ملوث ہے. اور یہ جو سو کالڈ لیڈر ہیں ان تمام اس کے تنظیموں کے, ان کے دلی کے ساتھ رابطے جو ہیں وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں, اوپن ہیں, لوگوں کے سامنے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ان کے رابطے ہیں. BLA کے یا صحیح. بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی وہاں آپ کو دلی میں نظر آتے ہیں, وہاں پہ علاج کرواتے ہیں. اور صحیح. جو لوگ اس وقت افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی رابطے ہیں, بالکل 100% رابطے ہیں. خیر ان کے تو رابطے جو بھی ان کو جو رابطہ کرے گا کسی نہ کسی طرح ان کے گزارے کے لیے وہ بالکل اس کا رابطہ ایکسیپٹ کر لیں گے. تو خان صاحب یہ بتائیں کہ جو ڈی اسکیلیٹ کرنے کے لیے جو رابطے ہوئے ہیں, جو میڈیشن کی کوشش ہوئی ہے سعودی عرب کی طرف سے, اسی پہ جو ہے تھوڑی سی ذرا ٹینشن ذرا کم ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ٹینشن ابھی کم نہیں ہوئی. اچھا. میں یہ آپ کی اس جو بات ہے کہ ٹینشن کم ہوئی ہے, یہ اس سے جو ہے تھوڑا سا جو ہے نا اختلاف کرنے کی ضرورت کروں گا. جی جی. ہمیں بالکل ٹینشن جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے, اسی لیول پہ موجود ہے. ہم اپنے گارڈز ڈاؤن نہیں کر رہے. ایک بے اعتبارہ سا دشمن ہے جس کا جی ہاں. کوئی جو ہے وہ الفاظ کے اوپر جو ہے قطعی طور پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا, جو اپنے بندے مار سکتا ہے, اپنی عوام کو مار سکتا ہے, اپنی چیف منسٹر کی حیثیت سے, پرائم منسٹر کی حیثیت سے, صرف پولیٹیکل مائلیج کے لیے, پولیٹیکل جی ہاں. ڈیویڈنڈز کے لیے, سیاسی فائدے کے لیے اس پہ کس طرح اعتبار کر سکتے ہیں آپ؟ سر کیا رابطے ہوئے یہ جو سعودی وزیر خارجہ بھی رابطے کر رہے ہیں, ان کے بھارتی حکام کے ساتھ رابطے ہوئے, پاکستانی حکام کے ساتھ ہی ان کے رابطے ہوئے, سر کیا بات چیت ہوئی ہے سعودی عرب کی طرف سے اب تک؟ مجھے اس کا ڈائریکٹلی علم نہیں ہے. میں اس لیے اور اس قسم کے رابطوں میں اگر جو کچھ کو بات چیت ہوئی بھی ہے تو پبلک پلیٹ فارم پہ تو بھی بات کرنا اس کے متعلق جو ہے بہت پری میچور ہوگا. اور بھی سر کوئی ملک کوشش کر رہے ہیں میڈیشن کی سعودی عرب کے علاوہ؟ مجھے نہیں اس کا علم جو ہے. آج سارا دن تو ہم ایبٹ آباد میں جی ہاں. رہے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی جو ہے رابطے ہو رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مختلف ممالک سے ہم بھی ہمارے انیشیٹو پہ بھی رابطے ہو رہے ہیں اور ان کے انیشیٹو سے بھی رابطے ہو رہے ہیں. ہاں صاحب, وہ جو امریکہ جس نے سازشی کروانی تھی بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے معاملے پر, اس کے تو صدر ہی لا علم نکلے کشمیر کے مسئلے سے. وہ تو کہہ رہے 1500 سال پرانا مسئلہ ہے یہ, اور وہ تو بالکل لا علم نکلے سارے معاملے سے. تو وہ ان سے کیا کوئی مزید توقع رکھی جا سکتی ہے کسی قسم کی ثالثی کی؟ چلیں, میرا مطلب ہے کہ اب وہ امریکہ کے صدر ہیں, تھوڑا آپ بھی لحاظ کریں, کوئی تھوڑا میں بھی لحاظ کرتا ہوں. 1500 سال نہیں, کوئی 50 سال کر لیتے ہیں, 60 کا سال کر لیتے ہیں, 1450 سال بھی اس میں سے کم کر لیتے ہیں. تو خیر صاحب, ان سے جو ہم نے امیدیں جوڑی ہوئی تھی کہ وہ ثالثی کرائیں گے کشمیر کے اوپر, انہوں نے کہا تھا کہ میں ثالثی کراؤں گا, اس کے بعد پھر وہ ہو گیا تھا دیکھیں, 10/2019 میں انہوں نے خصوصی ہم حیثیت تو بھی ختم کر دی دیکھیں تھی کشمیر پرائم کی منسٹر بھارت نے کے. جو کہا ہے, پرائم منسٹر نے جو کہا ہے وہ ایک بالکل واشگاف الفاظ میں شہباز شریف نے کہا ہے کہ دنیا کا کوئی ملک یا مجموعہ ممالک کا جو ہے اس کی جو ہے وہ کر لے انویسٹیگیشن, جی ہاں, پاکستان تیار ہے. یہ تو بہت بڑی, جی ہاں, انڈیا کرے, بالکل کرے. یہ تو بہت بڑی آفر تھی ظاہر وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے, جس کا پاکستان کو ظاہر فائدہ ہوگا. انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر جو ایک بھارت کی طرف سے یک طرفہ الزامات کی بوچھار تھی, اس میں کافی حد تک کمی اب آئے گی آگے چل کے. لیکن ظاہر ہے بالکل, صاحب اب دیکھیں جو چائنا ہمارا جو ہے وہ ہمسایہ ہے. جی ہاں. چائنا تیسرا ملک ہے جس کا کشمیر کے ساتھ تعلق ہے, جی ہاں. پاکستان کا, بھارت کا اور چائنا کا. اب تینوں ممالک جو ہے اس سارے ڈسپیوٹ میں ڈائریکٹلی جو ہے کنیکٹڈ ہیں, اس سارے ڈسپیوٹ کے ساتھ, کشمیر کے ڈسپیوٹ کے ساتھ. میرا خیال ہے چائنا اس سر فہرست ہونا چاہیے. اس میں کوئی بھی انویسٹیگیشن اگر جو ہونی ہے, امیجیٹ ہمارا نیبر ہے, علاقے میں اس میں سب سے بڑی طاقت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ سارے پرابلم کو جو ہے اس کی انٹرکیسیز جو ہے اس کی جو منیوٹسٹ پاسبل ڈیٹیلز جو ہیں وہ سارا سمجھتا ہے. تو وہ چائنا کر لے, چائنا کے ساتھ جو ہے امریکہ بھی آ جائے, برطانیہ بھی آ جائے,
جس نے یہ ساری پرابلم ایجاد کی ہوئی ہے، برطانیہ ہے نا جس نے ایجاد کی ہوئی ہے یہ پرابلمس جو ہے. صحیح ہے. تو یہ اگر برِ صغیر میں یا کسی بھی آپ افریقن کالونی میں، برطانوی کالونی میں یا ایشیا میں یا کہیں اور یہاں بھی دیکھیں گے جہاں برطانیہ جو ہے وہ کلونیل پاور رہا ہوا ہے، وہاں پہ ورثے میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پرابلم دے کے گیا ہوا ہے. صحیح ہے. ہاں صاحب یہ بتائیں کہ کل جو بھارتی وزارت آبی وسائل کی طرف سے خط آیا ہے، انہوں نے ہیلڈ ان دا بیس کی بات کی ہے اس معاہدے کو، انڈس واٹر ٹریٹی کے، تو اس پہ ایک تھنک ٹینک بھی بنایا گیا ہے جو کہ ایڈوائز کرے گا وفاقی کابینہ کو. تو کب تک ارادہ ہے عالمی فورمز کو اسے رجوع کرنے کا پاکستان کا اس معاملے کے اوپر؟ میرا خیال ہے اس میں سمر جو ہے نا زیادہ ریلیونٹ اس کا جواب جو ہے نا وہ جو ہماری پانی کی وزارت ہے وہی دے سکتی ہے. میرا دینا جو ہے نا ہو سکتا ہے میں کوئی آؤٹ آف ڈیٹ نہ، صحیح ہے. کیونکہ اس پہ گھنٹوں کے حساب سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس ایشو کے اوپر. تو میرا کومنٹ جو ہے کوئی صحیح اسٹیل ہے. نہ ہو، جو آؤٹ آف یو نو اس کا کانٹیکسٹ میں نہ کوئی کمی صحیح. ہو. تو خیر صاحب یہ بتائیں کہ جو ڈیفنس کا میٹر ہے، دفاعی لحاظ سے تو اس فرنٹ پہ تو بڑی زبردست تیاری ہے. کسی بھی قسم کی اگر کوئی خدا نخواستہ جارحیت وہاں سے ہوتی ہے، مس ایڈونچر ہوتا ہے، لیکن پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر جو ہے ایک سینٹ کی قرارداد ہمیں نظر آئی ہے. وہ متفقہ قرارداد ضرور تھی، لیکن کوئی اے پی سی کا ہونا، پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن کا ہونا، چونکہ حالات بڑے حساس تھے، معاملہ بڑا حساس تھا یہ، اور ابھی بھی ذرا بتا رہے کہ کشیدگی ابھی بھی برقرار ہے. تو کیا ساری سیاسی قیادت کو اعتماد میں لینے کے لیے کوئی اے پی سی کرنے کے والے سے کوئی پلان ہے، یا فی الحال ایسا کچھ بھی ارادہ نہیں ہے؟ چونکہ پی ٹی آئی کی طرف نہیں سے ہو لاسٹ ٹائم بھی سکتا آ گیا ہے، تھا کیوں مطالبہ. نہیں، کیوں جی کی ہو سکتی ہے، اے پی سی بھی ہو سکتی ہے. اور میرے خیال ہے وزیر اعظم آلریڈی تمام سیاسی قائدین کے ساتھ جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں، پارلیمنٹ کے باہر ہیں، ان سے رابطے کر رہے ہیں. میرا خیال ہے ان تمام رابطوں کی جو ہے تفصیل جو ہے سامنے آ جائے. اگر اے پی سی کی ضرورت میں اور اس کی ضرورت محسوس ہوئی جوائنٹ سیشن کی، اس کا سینٹ کا تو ہو گیا ہے، اسمبلی کا علیحدہ کیا جا سکتا ہے، جوائنٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اے پی سی بھی کی جا سکتی ہے. میرا خیال ہے تمام تر پارٹی جو ہیں پاکستان کی وہ پارلیمنٹ میں ان کی کوئی نہ کوئی پریزنس ضرور ہے، تھوڑی بہت پریزنس جو ہے ساری پارٹیز کی ہے. تو اگر جوائنٹ سیشن ہو جائے تو وہ ایک اچھا جو ہے وہ انیشیٹو ہوگا. یہ میرا اپنا اوپینین ہے، مجھے نہیں پتا حکومت اس سلسلے اور میں جو آپ نے کیا فرمایا، کیا اور کب کر رہی ہے اس سلسلے اور میں جو آپ نے قبول جو فرمایا ہے. کہ رابطے کر رہے ہیں وہ سیاسی قائدین کے ساتھ، تو کیا کوئی قائدی نمبر 804 کے ساتھ بھی کوئی رابطہ ہوگا؟ ظاہر ہے وہ بھی ایک پارٹی کے سرپرست ہیں وہ. مجھے کوئی اس میں کوئی جو ہے علم نہیں ہے، لیکن میرے نہیں خیال کہ کوئی ایسا رابطہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہاں پہ کوئی رابطہ ہوگا. اگر ہوا تو بیرسٹر میرے گوہر نہیں صاحب کے خیال. ساتھ ہوگا، خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوگا. دیکھیں، میں ایک روایت جو ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس نے ڈالی تھی ابھی لندن کے معاملے پہ، جو جی اس ہاں. وقت جب تو آپ کو یاد ہوگا یہ ایک پارلیمنٹ کی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں جی نہیں ہاں. آئے تھی. جی ہاں. یاد ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. بس اتنا ہی رہنا دے میرا کمنٹ جو ہے نا، اس سے زیادہ کمنٹ نہیں میں کرنا چاہتا. صحیح ہے. اس کے علاوہ سر باقی جو آپ نے بات کی کہ ظاہر مسئلے تو بڑے چل رہے ہیں، پانی کے مسئلے کے اوپر ہی یہ ساری جو ہے وہ لڑائی اس وقت بھارت اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. بھارت نے ہی پانی کو ہی جو ہے وہ سامنے رکھا ہے. پہلگام کے واقعے کو لے کر پاکستان کے اندر بھی بڑے مسئلے مسائل پانی کے مسئلے کو لے کر چل رہے تھے سندھ اور مرکز کے درمیان. تو سمجھتے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی کو مطمئن کر لیا جائے گا 2 تاریخ کو 2 مئی کو جو آپ کرنے جا رہے ہیں سی سی آئی کا اجلاس، اس میں انشاءاللہ جی جو لوگ اس سے ڈیل کر رہے ہیں وہ مطمئن ہیں، پیپلز پارٹی بھی مطمئن ہے، ہمارے لوگ بھی مطمئن ہیں. میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوں، اس لیے میں اس پہ کمنٹ جو ہے میں اپنے کام سے جو غرض رکھتا ہوں. ادھر ادھر سجے کھبے جو ہے ایسے جو ہے نا وہ پنگے شنگے نہیں لیتا.